السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور بنایا تمہارا جوڑا انہی میں سے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے ڈھانک لیا اور ہلکا سا حمل کی کیفیت ہوئی، خفیفا فمرت به تو ہلکے پھلکے لے کر کے چلی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب زیادہ بوجھ تو دونوں شوہر اور بیوی نے اللہ کو پکارے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے ہمارے رب ہم دونوں کو ایک نیک صالح اولاد عطا فرما تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، پھر جب ہم ان دونوں کو ایک نیک صالح اولاد عطا کر دیے تو وہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ شریک بنا لیے اس چیز میں جو ہم نے اس کو دیا تھا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جس چیز سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا تم شریک بناتے ہو ایسے کو
جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور اس کے اندر کوئی نفع نقصان کی استطاعت طاقت نہیں ہے، اور نہ خود اپنی ذات میں اس کی کوئی طاقت نفع نقصان پہنچانے کی ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ تفسیر کی مجلس میں قیامت اور اس سے متعلق جو ضروری اور اہم باتیں تھی آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت بالکل ایک برحق ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے بالکل بات ثابت ہے کہ قیامت ضرور ہوگی، اور قیامت کو اللہ رب العالمین ضرور اس دنیا میں برپا کرے گا، اور ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ البتہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، چند ضروری اور علامتیں جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ علامتیں پیشین گوئی کی روشنی میں آپ نے باخبر کر دی۔ آج وہ ساری علامتیں آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم اور آپ سب اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بالکل اللہ ہی کے علم میں قیامت کے سلسلے میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیوں؟ غیب کی کوئی بات اللہ کے سوا نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں کلی طور پر غیب کی باتوں کی خبر نہیں رکھتا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت ساری خیر کی چیزیں ہم جمع کر لیتے، اور کبھی بھی مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ ساری باتیں گزری تھی۔ اس وقت جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی شان اور قدرت جو انسانوں کے ساتھ فرماتا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا کی خوبصورتی انسانوں سے ہے۔ اس دنیا کی تمام اشیاء اور تمام چیزیں انسانوں کی ضرورت کے لیے ہے، اور انسان میں دو چیز ہے، ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ عورت اور مرد کا بنانا یہ اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عورت بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے مرد بناتا ہے، اور اس دنیا کو اسی طرح آباد کرتا آ رہا ہے۔ پھر آنے جانے کا سلسلہ بھی لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں ایک شوہر اور ایک بیوی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم انسان کو کس طرح سے اس دنیا میں لاتے ہیں، ایک انسان سے انسان کو کس طرح بناتے ہیں، ایک انسان کے آنے سے پہلے اس کے کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، تاکہ انسانوں تم اپنی پیدائش پر خود غور کرو، ذرا تدبر کرو، فکر کرو کہ کون ایسی طاقت اور ذات ہے جو اتنا خوبصورت انسان بناتا ہے، اور کس کس مرحلے سے اور کس طرح سے بناتا ہے۔ جب ہم اپنی پیدائش پر تدبر غور کریں گے تو ایک ایک لمحے لمحے، ایک ایک سانس سانس میں اللہ کی قدرت اور اس کی شان، اس کی وحدانیت نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے کس طرح سے انسان کو آدم سے وجود میں لاتا ہے۔ پانی کو اس قطرے سے جو ظاہری اعتبار سے ایک ناپاک کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسی پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان، ایک عورت کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ
اس دنیا میں ظاہر فرماتا ہے۔ اس پانی کو اللہ پہلے مرحلے میں خون کی کیفیت میں بدلتا ہے، خون کو پھر گوشت اور لوتھڑے کی شکل میں بدلتا ہے، اور پھر اس کو ایک جسم کا خوبصورت نقشہ بناتا ہے، اور اس گوشت کو پھر ہڈیوں پر لگاتا ہے، اور پھر جسم کے ہر ایک اعضاء کو ماں کے پیٹ میں اللہ تیار کر دیتا ہے، اور پھر اس پر اپنی قدرت اور اپنی شان سے اس جسم جس کو اللہ نے بنایا ہے مختلف مرحلوں میں، اس میں اپنے حکم سے روح کو ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک مدت تک کے بچے کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، اور پھر اپنے وقت مقررہ پر اس کو دنیا میں اپنے حکم سے لاتا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس کے ایک ہلکے سے اثر اور اس کے نقشے کو اللہ یوں بیان فرما رہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یہ آیت کریمہ ان آیتوں کے بعد میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ان غیب کی علموں میں ایک اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں کے رحم اور اس کے پیٹ میں کیا ہے، کیسا بچہ ہے، کیوں کر ہے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بعد اس آیت کریمہ کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ دیکھو ایک بچے کے سلسلے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے، اس پانی کے قطرے سے کسی کو کوئی خبر تک نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کیسا انسان پیدا ہوگا، اللہ کیسا پیدا کرے گا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کہاں پیدا ہوگا، کس شکل کا ہوگا، یہ ساری چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کریمہ کو اس علم غیب کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس پر بھی تم تدبر اور غور کرو تو تجھے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر یہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اس دنیا کی آبادی کو اللہ ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے کس طرح سے پھیلاتا ہے، اور پھر ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے دل میں محبت کس طرح سے پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک مرد باپ کی حیثیت اور ایک عورت ماں کی حیثیت کس طرح سے وہ اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ایک مرد کو ایک اولاد کی خواہش، ایک عورت کو ایک اولاد کی خواہش کس قدر ہوتی ہے۔ کیا اس کا مالک ماں باپ ہیں؟ کیا اس کا مالک کوئی دنیا کے اور ہے؟ کیا اس طرح سے پیدا کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی ہے کہ ہم اس سے جا کر کے یہ ساری چیزوں کو جوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کی، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا انسان ہے، اور پھر انہی کی پسلیوں سے حضرت حوا کی پیدائش، لہذا ایک جان جو حضرت آدم علیہ السلام ہے اسی سے اللہ نے انسان کو نکالا۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے جوڑا بنا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو۔ لہذا ایک جان ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی کے پسلیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ دو جنس ہو گئے، دو چیز ہو گئی، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کو اللہ نے ایک ہی جنس سے پیدا کیا ہے تاکہ ان دونوں میں انسیت پیدا ہو جائے۔ انسان کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا لغوی معنی جو ہے انسیت، ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے سے مانوس ہو جانا، ایک دوسرے کی چاہت پیدا کر لینا، اسی لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی ہی خاص خاصیت ہے کہ وہ بہت جلدی ایک دوسرے سے قریب ہو جاتا ہے، اس کی طرف انسیت پیدا کر لیتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے، اجنبی آپس میں مل کر کے ایک دوسرے سے محبت شفقت پیدا کر لیتے ہیں، اسی لیے انسان کو انسان کہا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ایک انسان کے اندر
یہ چیزیں نہ ہو، اس کے اندر میں انسیت نہ ہو، ایک دوسرے کے قریب کرنا، ہمدردی، محبت، پیار اس کے اندر نہ ہو، تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ انسان نہیں، یہ تو ایک حیوان اور ایک جانور کی کیفیت پیدا کر لی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی یہ خاصیت ہے، وہ ایک انسان سے پیار کرتا ہے، ایک انسان سے محبت کرتا ہے، ایک انسان سے ہمدردی کرتا ہے، ایک انسان سے انسان مل کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا جوڑا بھی اسی سے پیدا کیا، یعنی ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے پاس اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ فرمایا زوجہا لیسکن الیہا، کیوں ہم نے جوڑا پیدا کیا، یعنی ایک مرد کے لیے عورت کو کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس کے ساتھ میں سکون حاصل کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور ایک عورت کے لیے مرد بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے، نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا کر کے تم اپنی زندگی میں سکون ایک دوسرے سے حاصل کرو، اور اس کا ایک بہترین خوبصورت نظام اسلام میں بنایا گیا ہے۔ اور ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے بڑی تاکید بھی فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت اگر بغیر مرد کی زندگی گزارنا چاہے تو یہ فطرت انسان کے خلاف ہے، اور اگر ایک مرد ایک عورت کے بغیر زندگی گزارنا چاہے تب بھی اس کے لیے بھی یہ خلاف ہے۔ پتہ چلا ایک مرد کے لیے ایک عورت کا ہونا اور ایک عورت کو ایک مرد کا ہونا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری نظر آتی ہے، اور اس کے بغیر ایک انسان ادھورا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو جب تک کہ ملنے کی کیفیت اس کے اندر نہ ہو، اس وقت تک کہ ایک مرد کو سکون نہیں، ایک عورت کو سکون نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرتی ہے، یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ باقی پھر زندگی کے بہت ساری ضروریات اور حاجتیں، تقاضے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے اس دنیا میں ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، وہ ہے سکون۔ اگر یہ سکون نہ رہے دونوں کے اندر، شوہر اور بیوی کے درمیان سکون کی کیفیت نہ ہو، تب تو پوری زندگی، شب و روز کی زندگی، اچھے خوبصورت رشتے سب کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں، سب میں نزاع کی کیفیت آ جاتی ہے، تکرار و جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں کے ذریعے سے سکون کی زندگی مل جائے تو پھر مال ہو یا نہ ہو، آدمی سکون چاہتا ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت کی انبار ہیں، رہنے کے لیے بڑے اچھے اچھے مکانات ہیں، سواریاں ان کے لگژری کاریں ہیں، ان کے پاس دولت کی بہت انبار ہے، ڈھیر ہے، لیکن وہ سکون کی تلاش میں ہے، جبکہ اس کے پاس اس کی بیوی بھی ہے، اس عورت کے پاس اس کا شوہر بھی ہے، لیکن سکون نہیں۔ سکون بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو چیزوں سے نہیں حاصل ہوتی ہے، سامانوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے، گھر محل دنیا سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر میں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے مطابق اگر ایک عورت، ایک مرد اگر زندگی گزار لے، ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کا حق ادا کرے، اور ایک عورت اپنے بیوی ہونے کے حق سے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، تو پھر ان دونوں میں بہت زیادہ سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ قدرتی نعمت ہوتی ہے پھر۔ لیکن اگر کوئی ان چیزوں سے ہٹ کر کے اگر وہ زندگی گزارے، اسلام اور شریعت، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون سے خلاف ورزی ہو کر کے وہ سکون حاصل کرنا چاہے، تو یاد رکھیے آج دنیا میں دولت، پیسے سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے۔ کمانے والے سب کما رہے ہیں، گھر گھر کے ایک ایک فرد باہر نوکریاں اور اپنی روزی روٹی کے لیے، مرد بھی عورت بھی، گھر کے سارے فرد لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو رات میں سکون نہیں ملتی ہے، اس کے پاس چین اور آرام کی کوئی لمحات نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ اس مزاج نبوت اور مزاج شریعت سے خلاف ہو کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا عورت کو اللہ نے ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور واقعتاً اگر عورت چاہے تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو اگر چاہے تو وہ جنت بنا دے، گھر کو چاہے تو وہ جہنم بنا دے۔ اتنی طاقت، اتنی خوبیاں اور ایسے اخلاق ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ہزاروں ایسے قصے، ہزاروں ایسے واقعات، ہزاروں ایسے نیک خاتونوں کی کتابوں میں موجود ہیں میری ماں بہنوں۔ تاریخ پڑھیے، اٹھائیے ان ماں بہنوں کے حالات زندگی جن کے پاس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اتنے آرام دہ سامان اور آرام دہ چیزیں نہیں تھی، اس قدر راحت و سکون کی ان کے پاس میں آلات اور مشینیں نہیں تھی۔ وہ بہت ہی مشقت کی زندگی لوگ گزارتے تھے۔ وہ پھونک پھونک کر کے لکڑیوں کو جلا کر کے روٹیاں پکاتے تھے۔ وہ دور دور سے پانی بھر کر کے اپنے کندھوں پر رکھ کر کے لایا کرتی تھی۔ وہ محنت و مشقت کے ساتھ میں دانے دانے کو چون چون کر کے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ ایک ایک کپڑے پر ان کی زندگیاں گزر جاتی تھی، لیکن ان کے اندر میں اس قدر حیا، اس قدر اس کے اندر دین کی فکریں، اس قدر سکون اور راحت کہ انہی لوگوں نے مل کر کے اس دنیا میں بڑے بڑے کام کر گئے اور اسلام کے لیے ایک نمایاں کردار ادا کر کے چلے گئے۔ دنیا سے وہ چلے گئے لیکن ان کے اخلاق کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں، ان کے کارنامے اور دینی خدمات کا آج بھی لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے دوسروں کو سکون فراہم کیے۔ آج ایسے حالات نہیں ہیں۔ آج اس طرح سے ہماری زندگی میں سکون کی چیز اور نام دور دور نظر نہیں آتے ہیں۔ اندر سے لوگ بے قراری، اندر سے لوگ پریشان، اندر سے لوگ ایک دوسرے سے بدظن، شوہر بیوی سے بدظن، بیوی شوہر سے بدظن، بچے ماں باپ سے بدظن، ماں باپ بچے سے بدظن، گھر خاندان سے ٹوٹے ہوئے۔ یہ سب ہیں ظاہری، سڑکوں پر نظر تو اچھے آتے ہیں اور کسی محفل اور تقریب میں تو اچھے آتے ہیں، لیکن اندر گھر کی کیفیت اس قدر برباد نظر آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے گھر کی زندگی شریعت کے مطابق، اپنی زندگی شریعت کے مطابق، جو سکون کے راہ اور سکون کی نعمتوں کو جو اللہ نے بنایا اس سے ہٹ کر کے گزارتے ہیں، تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے عورت کو ایک سکون دینے والی بنایا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو سکون ملے، ایک شوہر کو سکون ملے، اور اسی طرح سے عورت کو بھی اپنے شوہر سے سکون حاصل ہو، راحت ملے۔ اسی لیے دونوں کے حق اور حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بھی تعریف کی ہے اور ساتھ ساتھ نیک شوہروں کی بھی آپ نے تعریف کی ہے۔ لہٰذا ایک عورت یقیناً جب اپنے حیا کے ساتھ، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ، شریعت کے مزاج اور اس کے تقاضوں کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتی ہے تو وہ پورے خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک بہترین سکون کی اور ایک بہترین نعمت بن کر کے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے یقیناً، لیکن یہ چیزیں اس وقت خراب ہو جاتی ہیں جب کبھی شیطان کے چنگل میں آ کر کے لوگ شک و شبہات اپنے اندر میں پیدا کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی سکون کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بدظن ہو جانا، ایک دوسرے پر شک کر لینا، ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط خیالات قائم کر لینا۔ لہٰذا جب یہ تین چیزیں آپس میں شوہر اور بیوی کے درمیان پیدا ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی سے سکون، محبت، پیار، ہمدردی سب باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے بدظن ہو گئی، ایک شوہر اپنے بیوی سے بدظن ہو گئی، ایک شوہر اپنے بیوی پر شک کرنے لگتا ہے، ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر پر شک کرنے لگتی ہے، غلط خیالات اور تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو سکون کی نعمت ہوتی ہے، محبت کی نعمت ہوتی ہے، ہمدردی کی جو نعمت ہوتی ہے، وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کا خوبصورت زندگی ایک کھنڈر اور
ایک بہت پریشان کن دل سوز بن کر کے رہ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ اور تجربے کی بات لکھتے ہیں کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جب راستے سے گزرا تو گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور جسم کے اعتبار سے ایک مزدور ایک گھر ایک مکان کی تعمیر کے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ دیکھنے میں تو بڑا کمزور جسم کا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت اور اس قدر مہارت کہ نیچے سے وہ اینٹیں اٹھاتا تھا اور 2-3 منزلوں تک کے اوپر پھینکتا تھا۔ وہ زمانے میں اسی طرح لوگ تعمیر کیا کرتے تھے۔ اب ہے وہ کرن ہے اور بہت ساری سہولیات، تعمیر کی چیزیں، آلات اور مشینیں ہیں، لیکن پہلے اسی طرح سے ایک نیچے سے ایک آدمی اینٹ پھینکتا تھا 2-3 منزل تک، پھر وہاں سے ایک آدمی پھینکتا تھا تو اوپر تک، اس طرح سے تعمیراتی چیزیں اور اشیاء ایک دوسرے سے لوگ لے کر کے تعمیر کیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ جسمانی اعتبار سے یہ تو بڑا دبلا پتلا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر طاقت کتنی ہے کہ وہ اینٹ اٹھاتا اور 2-3 منزل اوپر پھینک دیتا ہے۔ بہت ہی بادشاہ حیران ہوا تو اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ آدمی کتنا کمزور دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن طاقت اس کے پاس کتنی ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جسمانی طاقت کی وجہ سے اور قوت سے یہ اینٹ نہیں پھینک رہا ہے، بلکہ اس کے اندر میں اس کی بیوی کی طرف سے جو سکون اس کو مل رہا ہے اور اپنی فیملی اور اپنے گھر کی طرف سے بہت مطمئن ہے، وہ سکون اور وہ اطمینان کی طاقت ہے اس کے اندر میں، جس کی وجہ سے اتنی اوپر اینٹیں پھینک دے رہا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 1 ہفتے میں دکھا دوں کہ یہ آدمی پھر چلنے کے بھی لائق نہیں ہوگا اور ایک اینٹ اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ تم اس کو 1 ہفتے میں اتنا کمزور کر دو گے؟ کہا کہ ہاں کر دوں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ لہذا بادشاہ کی اجازت کے بعد اس شخص نے اس کے پاس اس مزدور سے ملنے کے بعد میں اس کے گھر کے پتہ بھی لیا، اور گھر کے معلومات کرنے کے بعد اس نے بیچ میں ایک وہ کام کیا جو اللہ اکبر، اس نے وہ گھر کے ارد گرد حالات سے سب خبر لی، اور لینے کے بعد جب وہ مزدور اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا تو اس کی بیوی تنہا گھر میں ہوتی، لہذا وہ وزیر جا کر کے اس کی بیوی کے کانوں میں شک کی بنیاد ڈالنا شروع کر دیا۔ تجھے کیا خبر ہے؟ تمہارا شوہر باہر رہتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے، کس سے وہ اپنی ہنسی مذاق تفریح کیا کرتا ہے، تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے۔ لہذا ایک عورت کے سامنے اس کے شوہر کے سلسلے میں اس طرح کی رائے اور باتیں یقین کے درجے میں بتانا، ظاہر ہے کہ ایک اچھی عورت کے دل میں کھٹک اور شک کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ لہذا ایک دن ایسا کیا کہ اس کے شوہر کے پاس اس مزدور سے ملا اور کہا تم تو یہاں کام دن بھر کرتے ہو، تیری بیوی گھر میں اکیلے رہتی ہے، تجھے کیا خبر ہے کہ تیرے گھر میں کون کون آتا جاتا ہے اور وہ کن کن سے بات چیت گفتگو کیا کرتی ہے۔ لہذا اس شک کی بنیاد اس کے پاس بھی ڈال دیا۔ دھیرے دھیرے یہ اس قدر متاثر دونوں ہوتے رہے، بیوی بھی متاثر ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ مزدور بھی متاثر ہوا۔ لہذا اب اس دونوں کی زندگی میں، دونوں کی اداؤں میں، دونوں کی خیالوں میں، دونوں کی گفتگو میں ایک عجیب تلخیاں پیدا ہو گئی۔ اب شوہر جب گھر آتا ہے تو اس کو گھر میں سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ سکون دینے والی تو عورت ہوتی ہے، سکون دینے والا تو شوہر ہوتا ہے۔ لہذا اب گھر آتا ہے تو بیوی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کے وقت پر انتظام نہیں کرتی ہے، اس کے ساتھ ایک محبت اور ہمدردی نہیں دکھاتی ہے، باتوں میں تلخی، کڑوا پن، یہ ساری چیزیں ظاہر ہونے لگیں۔ لہذا دھیرے دھیرے شوہر بھی بدلتا رہا، اور پھر وہ جو اس وزیر نے ان دونوں کے ذہنوں میں جو شک کی بنیاد اور بات ڈالی تھی، وہ بار بار شیطان اس پر اور محنت کر کے اس کو بہت ہی ہرا اور تازہ کرتا رہا۔ لہذا اب یہ مزدور جب گھر سے پہلے جب آیا کرتا تھا
تو وقت پر اس کے ناشتے بن جاتے تھے، اس کے توشے بن جاتا تھا، دعائیں دے کر کے بیوی رخصت کرتی تھی، اس کے حق میں دعا کیا کرتی تھی۔ جب وہ آتا تھا آنے سے پہلے اس کے نہانے دھونے کا سارا انتظام، اس کے سکون کی باتیں، گھر میں وقت پر کھانا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پہلے بہت سکون، لیکن اب آئے تو ٹائم پہ کھانا نہیں، وقت پر کھانا نہیں، اس کے لیے پہلے سے کوئی کپڑے کے انتظام نہیں، جاتا ہے تو اس کو رخصت نہیں کرتی ہے، سلام کلام ٹھیک سے نہیں، لہٰذا یہ اندر اندر گھلتا رہا کہ کیا ہو گیا۔ یقیناً وہ آدمی جو آ کر کے مجھ سے کہا تھا کہ تیری بیوی شاید کسی اور سے بات چیت گفتگو اور تیرے گھر میں کسی اور کا آنا جانا ہے، پتہ چلا کہ اسی بنیاد پر میری بیوی کے وہ اخلاق اور وہ ساری چیزیں بدل گئی ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی سے تلخ کلامی، سخت گفتگو، بیوی بھی اب سمجھنے لگی کہ وہ شخص جو ہمدرد بن کر کے آ کے مجھے خبر دی تھی وہ یقیناً ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج کل میرے شوہر کے انداز، اس کی گفتگو اور اس کا چال ڈھنگ ٹھیک نہیں نظر آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر لگ رہا ہے میرے شوہر کے دل و دماغ پر کوئی اور ہے۔ لہذا یہ ساری کیفیتیں جب تھی تو وہ مزدور جو اینٹ 2-3 منزل پھینکا کرتا تھا، یہ جو سکون کی طاقت تھی، بیوی کی ہمدردی تھی، بیوی کی محبتیں تھیں، اور وہ اخلاق و کردار جو تھے جس کی بنیاد پر وہ آدمی کے اندر سے ایک انرجی کی کیفیت جو تھی وہ سب ختم ہو کر کے رہ گیا۔ غم میں ہمیشہ، فکر میں ہمیشہ وہ سوچتا رہتا تھا کیا ہو گیا میری زندگی، کس طرح سے ہماری خوشیاں چلی گئی، اور طرح طرح کے شیطان اس میں اور ملاوٹیں، لہٰذا اب چلنا بھی اس کے لیے مشکل، اینٹ اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل، اس کو پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک اینٹ اٹھا کر کے آگے تک لے جانا مشکل، یہ سارے حالات اس کے بن گئے۔ وزیر اس کو بہت غور سے دیکھتا رہا، جب یہ حالات اس کے بن گئے تو اس نے اپنے بادشاہ کو بلایا کہ چلیے دیکھیے، جس کو آپ دیکھ کر کے تعریف کر رہے تھے کہ جسمانی اعتبار سے یہ تو بہت ہی کمزور ہے، لیکن اس کے اندر کی طاقت کتنی مضبوط ہے کہ اینٹ زمین سے اٹھاتا ہے اور 2-4 منزلہ اوپر پھینک دیا کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت، آج میں اس کو اس طرح سے کر دیا ہوں کہ وہ ایک اینٹ اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو حقیقت میں جو نوجوان اور جو آدمی، جو مزدور اتنی طاقت پہلے رکھتا تھا اب تو کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ارے وزیر تم نے کیا کیا اس کے ساتھ میں، جس کی وجہ سے یہ اتنا کمزور نظر آ رہا ہے، چہرے سے اس کی تمام خوشیاں غائب ہیں، آخر ہوا کیا؟ وزیر نے پورا قصہ اپنے بادشاہ کو سنایا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس ایک چیز میں نے ایک شک، بدظنی کی وہ کیفیت دونوں میں ڈال دیا بس، جس کی بنیاد پر بیوی بھی بدظن ہو گئی، شوہر بھی بدظن ہو گیا، اور جو اس کے گھر میں ایک سکون کی کیفیت بیوی سے جو اس کو حاصل ہوتی تھی، سکون کی جو طاقت اس کو ملا کرتی تھی، اور جو اس کو بیوی کی محبت اور ہمدردیاں ملا کرتی تھی، اس بدظنی کی بنیاد پر میں سب ختم ہو گئی، اور اس عورت کے اندر میں جو بھی وہ خوبیاں اور پریشانیاں آج جو ہے، اور جو آج بے قراری بے چینی ہے، اس کے دل میں بھی میں نے بدظنی اور اس کیفیت کو ڈالنے کی وجہ سے وہ بھی وہاں پریشان، یہ یہاں پریشان، بس اور کچھ نہیں کیا۔ اب اگر مجھے آپ 1 ہفتہ وقت دیں پھر میں اس مزدور کو اس لائق بنا دوں گا کہ جس طرح پہلے سے وہ ایک اینٹ اٹھاتا تھا اور 2-3 منزلیں پھینکتا تھا، وہ پھینکنے کے لائق میں بنا دوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دکھا دو۔ لہٰذا اب بادشاہ کے کہنے پر 1 ہفتے کا ٹائم لیا، اور پھر دونوں سے پھر ملا، اور ملنے کے بعد میں وہ جو شک کی بنیاد جو ڈال رکھا تھا اس کو ہٹایا، اور پھر وہ ہمدردی، وہ پیار، وہ محبت کی کیفیت دونوں میں پیدا کیا، اور پھر گھر میں وہی زندگی سکون کی لوٹ کر کے آئی، بیوی کے اندر وہی ہمدردی، وہی محبت، وہی اس کے اندر میں اپنے شوہر کی چاہت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور ہمدردی، اور پھر وہی انداز، وہی طرز دونوں کے پھر لوٹ گئے، تو پھر وہ مزدور اس پوزیشن پر آیا کہ اب پھر وہ اینٹ اٹھاتا ہے تو 2-3 منزلہ بہت آسانی سے اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اب اس کے چہرے پر خوشی کی ایک روشنی اور کرن کھلنے لگی، اس کے چہرے پر ایک بشاشت کی کیفیت، اس کے اندر کی طاقت ابھر کر کے آنے لگی۔
لہٰذا بادشاہ کو پھر اس نے بلایا اور بلا کر کے دکھایا، اب دیکھیے ایک ہفتے میں جو آپ نے دیکھا تھا اب اس کو دیکھیے پھر اسی پوزیشن پر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے اب کیا کیا؟ کہا کہ بس وہی کیا جو میں نے ان دونوں کے درمیان میں شک، ان دونوں کے سکون کو جو میں نے خراب کر دیا تھا، پھر دونوں کے اندر میں نے سمجھا کر کے مصالحت کرا دیا، اور پھر وہ زندگی ان دونوں کی لوٹ کر کے آ گئی جس بنیاد پر پھر یہ مزدور کے اندر وہ سکون جو طاقت ہو بیوی کے طرف سے اس کو حاصل ہوتی تھی کہ گھر سے جب آتا تھا تو بہت ہی بے فکر ہو کر کے آتا تھا، بیوی بہت خوبصورتی کے ساتھ میں رخصت کیا کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا کرتی تھی، وہ جو اس کے اندر میں وہ خوشی کی کیفیت تھی اور طاقت یہ سب لوٹ گئی بادشاہ سلامت، اس لیے اب یہ پھر پہلے ہی حالات میں آ گیا۔ میری ماں بہنوں، اس قصے سے بتانا ہے آج جو آپ اور ہم سب کے گھروں میں بے سکونی کی کیفیت ہے، طلاق اور خلا کے جو آج انبار لگے پڑے ہوئے ہیں، شوہر اور بیوی میں جو ناچاکیاں ہیں، اس کی خاص بنیاد یہی ہے، شک ہے۔ یہ خاص بنیاد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں۔ ہمارے اندر میں وہ شیطانی وساویس اور شیطانی وہ حرکتیں اس قدر جگہ بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے سکون کی وہ طاقت، وہ حسن سب ختم ہو گئے ہیں اور لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنے اندر میں وہ جو طاقت، ایک محبت، پیار، ہمدردی کی ایک شوہر کے اندر، ایک بیوی کے اندر، وہ ساری چیزیں دنیا کی اس آزادی کی بنیاد پر، حرص اور طمع کی بنیاد پر، بننے اور سنورنے کی بنیاد پر آج سب کچھ ہم ضائع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں آج طلاق، خلا، جھگڑے، نا اتفاقیاں، خاندانوں کا ٹوٹنا، لڑنا، جھگڑنا، آپس میں سب کچھ ہے۔ لہذا اللہ نے ایک بنیادی چیز جو ایک عورت میں رکھا وہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ذریعے سے ایک مرد کو سکون حاصل ہو، وہ جب گھر میں رہے تب بھی اس کو سکون ہو، باہر ہو تب بھی اس کو سکون ملے، اور اس کے اندر میں یہ طاقت اور قوت ایسی حاصل ہو جس کی وجہ سے اس کو کہیں بے چینی اور بے قراری کی کیفیت نہ۔ اسی لیے بزرگوں نے بہت ہی اچھے اصول بتائے ہیں کہ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی سے کوئی چیز ایسی نہ چھپائے جس سے بیوی کے دل میں شیطان کبھی شک اور شبہات پیدا کر دے، اور بیوی کبھی اپنے شوہر سے کوئی ایسی چیز کو پوشیدہ نہ رکھے اور نہ چھپانے اور چھپنے کی کوشش کرے جس سے شوہر کو شک شیطان ڈال دے اور پھر وہ متنفر ہو جائے اور اس کے دل سے، اس کی نظروں سے ایک بیوی کے کردار گھٹیا نظر آنے لگے۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج موبائلوں کے دور اور زمانے میں ایک بڑا خطرے کی چیز یہ بنی ہے۔ کبھی کبھی عورتیں اپنی موبائلوں کو اس قدر چھپاتی ہیں اور اس قدر اس سے پوشیدہ رازوں کو رکھا کرتی ہے جس کی بنیاد پر کبھی شوہر کو شک ہوتا ہے، اور کبھی شوہر بھی بدچلن، اور کبھی شوہر کی ایسی حرکتیں بھی سامنے آتی ہے کہ اپنی بیویوں سے کبھی کبھی فون کے وہ چیزیں اس طرح سے چھپانا، اس کو کوڈ اور اس کو تمام چیزوں سے سیفٹ رکھنا، کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی سن نہ سکے، جس کی وجہ سے شیطان کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ اس کی بیوی کے دلوں میں شک پیدا پتہ نہیں میرا شوہر اپنے فون سے کس سے گفتگو کرتا ہے، کیا کیا اس کے فون میں، موبائل میں کیا کیا میسیجز ہیں، کس کے کیا ہیں، کون سی تصویر دیکھ رہا تھا، کس کی باتیں کر رہا تھا۔ اسی طرح شوہر بھی اسی طرح شک کرتا ہے، جس کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے موبائلوں کے ذریعے سے خاندان ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک لائر بتاتا ہے کہ حضرت موبائلوں کے ذریعے سے جو رشتے ٹوٹے ہیں اس کی تعداد ایک بڑی عدالتوں میں پڑی ہوئی ہے اور جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی کچھ نہیں کہ اس نے اپنے موبائل سے ہمیں چھپا رکھا، اس نے اپنے موبائل سے ہم کو آگاہ نہیں کیا، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے میں شک اور شبہات پیدا ہوئے اور رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ گئے۔ اس لیے اپنے موبائلوں کو اتنا پاک صاف رکھیے کہ اگر گھر سے جنازہ نکل جائے اور بعد میں کوئی دیکھے موبائل کو تو پاک صاف نظر آئے، وہ گندگیاں نظر نہیں آئے، وہ ایسے میسیج نظر نہ آئے، ایسی کوئی بات نظر نہ آئے جس سے دیکھ کر کے کوئی کہہ دے مر کے تو چلا گیا انسان، لیکن اس کے کردار اس کے موبائل میں سارا سمیٹ کر کے ہے۔ اسی لیے میری ماں بہنوں، اپنے شوہروں کو خوش رکھیے، اس خوشی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے
اور ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہے اپنی بیوی کو خوش رکھے اور اس کے تمام اس کے تقاضوں کو وہ پوری کرے، جس سے ایک دوسرے کو اللہ نے جو سکون کی ایک نعمت بنائی وہ چیز اس کو حاصل ہوتی رہے۔ اسی لیے اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا، ہم تمہیں جوڑا جو بنایا ہے وہ تفریح کے لیے نہیں، وقتی طور پر دل لگانے کے لیے نہیں، وقتی طور پر میں کو عیش اور مستی لینے کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک سکون کی چیز بنا کر کے دیا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ نکاح وقتی طور پر وقت مقرر کر کے کرنا جائز نہیں ہے، یعنی صرف دل لبھانے کے لیے ایک وقت پر تفریح کرنے کے لیے نکاح کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے، بلکہ نکاح کرنا دائمی ہے، یعنی موت تک کی نیت رکھنی چاہیے کہ جب تک کہ ہماری موت ہم تمہارے شوہر، جب تک کہ ہماری موت تمہاری بیوی، اس نیت سے وہ آگے پیچھے اگر موت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نیت یہی پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنیے، آپ اپنے بچوں کے لیے سکون کے ماں بنیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں سکون کی ایک بہترین خاتون بنیے کہ آپ کی باتوں سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، آپ کی باتوں سے، آپ کے اخلاق سے غم زداؤں کے غم ہلکا ہو جائیں، آپ کی گفتگو اور آپ کے ملنے جلنے سے خاندان والوں میں خوشیاں آ جائیں، آپ کا جب تذکرہ ہو تو اخلاق والی باتیں آپ کے سامنے آ جائے۔ ایسی زندگی بنائیے، ایسی زندگی کام آئے گی قبر میں، ایسی زندگی کام آئے گی موت کے وقت میں، ایسے ہی زندگی اور اخلاق کام آئیں گے کل میدان محشر میں۔ اس لیے اپنی زبان، اپنے حالات، اپنے اخلاق کو بہت ہی اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجہا لیسکن الیہا فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بہ۔ ایک عورت اور ایک مرد کی ایک بڑی خوبصورت تمنا ہوتی ہے کہ میرا کاش کوئی اولاد ہوتا۔ ہر ایک مرد، ہر ایک عورت کی یہ خاص تمنا ہے، اور ایک فطری چیز ہے، اللہ نے ایک فطرتاً یہ رکھا ہے کہ ہر ایک عورت کی خواہش کہ ایک بچہ میرا ہو، ایک مرد کی خواہش کہ میرا ایک اپنا خود کا بچہ ہو، اور کیوں نہ ہونا چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ آپ ایک موقع پر مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھی ہیں، اور چاندنی رات ہے، بڑی خوبصورت روشنی چھلک کر کے مدینہ طیبہ میں بہت خوبصورت پیارا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر صحن میں گویا کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک قریب ایک خوبصورت بچے کو لے کر کے اس سے پیار کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے بیٹھے تو حضرت ام المومنین کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی نبی کو دیکھتی، کبھی نبی کو کبھی بچے کو، یہ بار بار دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ بار بار مجھے دیکھتی ہے اور بار بار بچے کو دیکھتی ہے، کہنا کیا ہے وہ بول؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ کاش کہ میرا بھی کوئی ایک اپنا بچہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عورت کی یہ فطری تقاضا ہے، ایک عورت کو ماں بننے اور اولاد کی خوبصورت اس کی تمنا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، عائشہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہے۔ میری ماں بہنوں، آج جو لوگ قبروں پر، مزاروں پر، پتھروں پر، دیوی دیوتاؤں پر اولاد کے لیے جو بھٹکتے پھرتے ہیں اور شرک کے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ عبرت لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا، اس کا مالک میں نہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ وہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا نہ دے گا، اس کے قبضے قدرت میں ہے، نہ نبی کے قبض قدرت میں، نہ ولی کے قبض قدرت میں، نہ ماں باپ کے قبض قدرت میں، کسی کے ہاتھ میں کسی انسان کا پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو یہ خواہش ہے، لہٰذا ایک عورت، ایک مرد جب بیوی کی حیثیت اور شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگتی ہے تو پھر ایک وہ مرحلہ آتا ہے جہاں اولاد حاصل کرنے کی تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ وہ وقت آتا ہے
اور پھر ایک عورت کے ایک عورت کے رحم میں اللہ ایک بچے کو ڈالتا ہے، اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ اس کو ذکر فرما رہا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب ان دونوں میں سے جب ایک دوسرے کو مرد جب ڈھانک لیتا ہے، یعنی ڈھانکنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اولاد کے لیے اس سے قربت حاصل کرتا ہے، پھر عورت ایک ہلکی سی بوجھ اپنے رحم اپنے پیٹ میں محسوس کرتی ہے، حملت خفیفا فمرت بھی، تو شروع ابتدائی حالات میں اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ چلتی پھرتی کھاتی پیتی آرام سے ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ پانی کا قطرہ خون بنتا ہے احساس نہیں ہوتا ہے، اور خون جب گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بنتا ہے تو پھر تھوڑے سے احساس جاگ اٹھتے ہیں اور اس کا جسم بوجھل ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب پورا بچہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے تو ایک بھاری پن ہوتا ہے۔ اللہ ذکر فرماتا ہے فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا، جب شوہر اور بیوی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی بچہ اللہ ہم کو ضرور دے گا، تو دونوں دعائیں کرتے ہیں، لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے ہمارے پروردگار اگر آپ ہم کو ایک صالح اولاد دے دیں، صالح کے مطلب یہ ہے نیک بھی ہو، جسم کے اعتبار سے مکمل اور کامل ہو، ایسا نہ ہو کہ لینگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، نہیں، صالح بالکل صحیح سلامت ہو، جس کا نیک ہونا بھی، اے اللہ ایسا بچہ جو کامل اعضاء کا ہو، آنکھیں بھی ہو، منہ بھی ہو، زبان بھی ہو، تمام جسم کے اعضاء مکمل اور کامل ہو، ایسا دیجئے۔ ایک ماں اور ایک باپ یعنی شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ ہم دونوں کو اگر دے دیں گے صحیح سالم اگر اولاد، تو اللہ ہم آپ کے خوب شکر ادا کریں گے اور ہم لوگ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، دے دیجئے، خوب دعائیں کرتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، اللہ فرما رہا ہے انسان کو خوب اچھی طرح اللہ جانتا ہے، جب ہم ان دونوں کو ایک صالح اولاد دے دیتے ہیں، یعنی کامل اعضاء والا دیتے ہیں، اندھا بھی نہیں، بہرا بھی نہیں، گونگا بھی نہیں، لولا بھی نہیں، لنگڑا بھی نہیں، مکمل اعضاء صحیح ایک کامل انسان کی شکل ہم دیتے ہیں اس کو، تو پھر وہ دونوں پھر کسی غیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، وہ بابا نے دیا، اس مزار کے پاس گیا تھا، وہاں ہماری دعا قبول ہوئی اور وہ دیے مجھے، وہ پنڈت جی، وہ ملا جی، وہ تعویذ سے، وہ دھاگے سے، وہ پانی سے، یہ سب شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے جو آج لوگ کرتے ہیں، خاص کر عورتیں کرتی ہیں، خاص کر عورتیں کرتی ہے، آج شرک کے کاموں میں عورتیں جتنا آگے ہے اللہ ہو، وہ مردوں کو بھی گھسیٹ کر کے لے جاتی ہیں، چل وہاں چل، وہیں سے تیری مرادیں۔ قسم خدا کی وہ ماں بہنیں کیسی ہوتی ہیں جو شرک کے جگہوں پر اپنے شوہروں اپنے بچے اور بچیوں کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، وہ عورت کو تو چاہیے، وہ مسلمان ماں بہن کو چاہیے کہ اس کو گھسیٹ کر کے مصلے پر لاتی، وہ مصلے پر کھڑا کرتی اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو سجدہ کرواتی، اور پھر دعائیں ہوتی۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو آج گھسیٹ کر کے پروگرام بنا کر کے شرک کے کام کے لیے لوگ بھاگے پھرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں بیان فرما دیا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں، بابا دیا، یہاں دیا، وہاں دیا، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب اس کا بال وہیں پہ جا کے اتارنا، پھر ہزاروں قسم کے خرافات یہ عورتیں پیدا کرتی ہیں۔ آج بچہ پیدا ہوگا تو نانی کے گھر میں ہوگا، دادی کے گھر میں نہیں ہوگا، ارے کیا بات، یہ مصیبت کیوں نانی کے گھر میں، بچہ دادی کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ شوہر یہاں خرچے کے ڈر سے ہمیشہ ظلم کرنے کی ایک عادت، 40 دن وہیں رہیں گے، 40 کے بعد یہ کھانا، وہ پانی، یہ بھیجو، وہ بھیجو، پھر پیدا ہونے کے بعد میں ایسا کام، شرکیہ، بدعت، رسومات، یہ سب آج کی مسلمان عورتوں کے بنائے ہوئے کام ہیں جو کل اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہوگی۔
کل اللہ کے یہاں بہت سختی کے ساتھ ان سے سوال ہوگا کہ دین اسلام اور شریعت میں اتنی ملاوٹ تم کیوں کر کے آئی ہے۔ اس لیے آج بچے کی پیدائش پر نہ جانے کتنے خرافات بنا دیتے ہیں، کتنے حالات بگاڑ دیتے ہیں، کس قدر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک عورت ہاسپٹل کے سیڑھیوں پر رو رہی تھی بیٹھ کر کے، گزرنے والے گزرتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تک افسوس میں ہے۔ کسی نے پوچھا ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے نے، کیوں تم اتنے دیر سے تم کو یہاں بیٹھی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور رو رہی غم زدہ ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس ہاسپٹل میں، میں گھنٹوں سے اپنے داماد کو فون کر رہی ہوں، آؤ اور آ کر کے حساب کرو، ہاسپٹل سے اپنی بیوی کو لے کر کے چلو، بچی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں، اس کی ماں روک رہی، اس کے گھر والے روک رہے ہیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پیسے ادا کر کے میں اپنی بیٹی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر سکوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ پہلا بچہ نانی کے گھر میں ہے، پہلا بچہ نانا کے گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں۔ ہوشیار، اس لیے خرچہ ہم کو دینا پڑے گا، اس کی پرورش ہم کو کرنی پڑے گی۔ یہ سب لعنت کے کام آج کی مسلمان عورتوں نے بنا رکھا ہے۔ رو رہی بیٹھے بیٹھے، شام تک کے بلا رہا ہے، لیکن وہ درندہ صفت انسان پہنچتا نہیں ہے، اور وہ ظالم اس کی ماں اس کو جانے نہیں دیتی ہے۔ آخر میں وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے نے اس کے بیٹی کے تمام فیس کو ادا کیا اور ڈسچارج کرایا۔ کیا ہوا آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کے دل سے مسلمانوں کی اہمیت، دین اسلام کی شریعت کی اہمیتیں اس کے دلوں سے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے نکال لیا، اور اس ہمدردی کی بنیاد پر میں اس کو اس کے مذہب سے نکال کر اپنے مذہب میں داخل کر دیا۔ آج یہ رسومات، شادی کی پریشانیاں اور یہ بچوں کی پیدائش اور یہ سب سلسلے، چلہ ہے چھلا ہے، کیا کیا، اللہ اکبر، یہ کون سی لعنت کس حدیث سے پڑھ کر کے آج کی مسلمان عورتیں آئی ہیں۔ کل مرنے کے بعد قبر میں سوال جب ہوگا دین و شریعت کے بارے میں، تب پتہ چلے گا میری ماں بہنوں کیا کیا کر کے لوگ آئے ہیں۔ اس لیے شرک سے بچیے، شرک سے بچیے، اولاد کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں کسی پر ظلم نہ کیجیے، کسی طرح سے اس کو قرضوں اور سود، لعنت، حرام میں مبتلا مت کیجیے، ورنہ بہت پریشانی ہوگی مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ پھر نسبت کر دیتے ہیں شریک بنا، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام شرک کے کاموں سے بالکل بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے، صاف۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا تم ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ میں شریک بناتے ہو جو خود وہ پیدا بھی نہیں ہوا نہ کچھ پیدا کر سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اب منڈن وہیں ہوگا، کالا بکرا وہیں ذبح ہوگا، وہیں سے ہم کو یہ بیٹا ملا ہے۔ ارے وہ خود پیدا ہوا ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، جو ولی ہمارے گزرے ہیں، وہ بزرگ کا بھی کوئی باپ تھا، اس کی بھی کوئی ماں تھی، اس کے بھی کوئی دادی تھی، اس کے بھی کوئی دادا تھے، اس کے بھی کوئی حسب و نسب ہے، اس کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا، تو وہ دوسرے کو کیا پیدا کر سکے؟ ان کے تقوی، ان کی بزرگی، ان کی ولایت سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیے وہ نہ اولاد دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے شرک سے بچیے، شرک سے بچیے۔ اللہ نے بہت روکا ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ کوئی نقصان پہنچانے کے طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، اور نہ خود اپنے آپ کو مدد کر سکتا ہے۔ یعنی جتنے غیر اللہ ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں مرنے کے بعد جو لوگ بنا لیے ہوں، یا دیوی دیوتاؤں کی شکل میں جو لوگ بنا رکھے ہیں، اس کے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں، اللہ نے اس دنیا کو مرد اور عورت سے آباد کیا اور آباد کر رہا ہے۔ عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے ایک زندگی کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی آدمی، کوئی عورت یا مرد چاہے کہ ان دونوں سے بچا کر کے ہم سکون حاصل کریں تو سکون نہیں ملیں گے۔ دنیا کے ساز و سامان سے سکون نہیں، بلکہ انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے انسان بن کر کے زندگی گزاریے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی، اولاد یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، مل جائے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے، اور شرک سے اس سلسلے میں بچتے رہیے۔
اللہ سے نیک صلاحیتوں کی دعائیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جیتے جی زندگی کسی بھی معاملے میں شرک، بدعت، رسومات، خرافات ہرگز مت کیجیے، ورنہ ایک ایک چیز کا حساب جب اللہ لے گا تو بڑی مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ناشکری سے، کفر سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے اے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک ایمان اور اسلام پر ہم سب کو زندہ سلامت رکھیے۔ اے اللہ ہر طرح کی ضلالت و گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے مابین حاضر ہوئے اللہ سب کی حاضری اور آنے کو قبول فرمائیے۔ وقت میں، زندگی میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائیے۔ ہر ایک کی مشکلات کو آسان بنا دیجیے۔ دین اور دین کی خدمت کی سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ نیکی کے کام کو آسان، گناہ کے کام کو مشکل بنا دیجیے۔ اے اللہ خاص فضل فرمائیے، روزی میں، رزق میں، صحت میں عافیت عطا فرمائیے، برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سبوں کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔